اگر کوئی مریض 10 سال سے ایک دوائی کھا رہا ہے اور وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، جی ہاں، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایک مریض لمبے عرصے تک ادویات کھا رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو سوچیں کیا یہ علاج ہے یا بیماری کو زندہ رکھنے کا دھندا؟ جی میں بات کر رہا ہوں جو اکثر کلینک میں نہیں کی جاتی اور آپ سے ڈاکٹر نہیں بتاتا کہ آپ کا علاج کیا ہو رہا ہے، آپ نے کیا دوائی شروع کی تھی اور کتنے عرصے تک کھانے کے بعد آپ کی وہ دوائی چھوٹ جائے گی۔ اگر یہ دوائی چھوٹ نہیں رہی تو یقین کیجئے علاج نہیں ہو رہا۔ اور دوسری بات، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو سسٹم ہے وہ زیادہ تر ڈیزیزز مینجمنٹ پہ کام کر رہا ہے، ڈیزیزز کو کیور کرنے پہ کام نہیں کر رہا۔ کیا کنٹرول کیا ہے؟ کیا وہ شفا ہے؟ مطلب اگر ایک شوگر کا پیشنٹ ہے اور وہ 10 سال تک دوائی کھانے کے بعد بھی اس کی کمپلیکیشنز میں، اس کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیا اس کا وہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ٹھیک ہو رہا۔ اور یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر بیماری کی جو اصل وجہ ہے اس پہ نہیں فوکس کیا جاتا، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ بیماری کے جو نمبرز ہیں، فار ایگزامپل جیسے میں نے ڈائبٹیز کی یا شوگر کی بات کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا شوگر سرکولیشن میں اتنا تھا، شوگر لیول آپ کا بالکل جو بلڈ میں ہے وہ اتنا تھا، اب اتنا ہو گیا تو اب نارمل ہو گیا۔ نہیں، آپ نے صرف کیا کیا ہے، آپ نمبرز کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، آپ بیماری کا علاج نہیں کر رہے۔ اگر ادھر ہی ہے آپ دوائی چھوڑ دیں تو پھر شوگر لیول آپ کا سپائک کر گیا، بڑھ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا علاج نہیں ہو رہا اور بیماری کی اصل وجہ پر کوئی نہیں جا رہا۔ اب اصل مسئلہ ہے کہاں پہ؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم اصل وجہ پہ نہیں جا رہے؟ بیماری ہوتی کیوں ہے، اس کی ڈائگنوسس کیا ہے اور اس کو ہم کیسے مینیج کرتے ہیں اور کیسے ٹھیک کرتے ہیں۔ وقتی طور پر تو جو آپ کو فرسٹ ہوتا ہے نا، وہ مینیج کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیزیز مینیج ہو، اس کے بعد ہم اس کے کیور یا اس کے ٹریٹمنٹ یا اس کے علاج کی طرف جائیں۔ تو بیماری کی 3 اسپیکٹس جو ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 1 از لائف سٹائل، آپ کا لائف سٹائل کیا ہے۔ نمبر 2 از آپ کا اسٹریس اور آپ کی ڈائٹری انٹیک، آپ کھاتے پیتے کیا ہیں، آپ کا کھانا پینا کیسا ہے۔ اور نمبر 3 ہے کہ آپ اپنی جو لائف ہے، آپ کا جو لائف سائیکل ہے، آپ نے وہ قدرتی اصولوں کے مطابق سیٹ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ آپ نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں یا نیچر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر نیند نہیں آ رہی، یہ لو نیند کی گولی کھا لو، سر میں درد ہو رہا ہے، اس کے سر درد کی گولی کھا لو، یا اسی طرح سے شوگر، جیسے میں نے پہلے بات کی، شوگر بڑھی ہوئی تو شوگر کے لیے گولی کھا لو۔ لیکن کیا کیا ہمارا باڈی ہمیں وارن کر رہا تھا کہ دیر از سم تھنگ، کچھ چل رہا ہے، اس کو ٹھیک کرو یا اس کو بہتر کرو۔ ہم نے اس کو آواز کو ہی دبا دیا، ہم نے گلا گھونٹ دیا جسم کا۔ کیا ہوگا؟ وہ وارن کرنا ہی چھوڑ دے گا، وہ بتانا ہی چھوڑ دے گا اندر کیا چل رہا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ بڑھتی جائے گی، روٹس اس کی بڑھتی جائیں گی، اور ایک ٹائم آئے گا کہ کوئی بھی دوائی بھی کام نہیں کر رہی ہوگی اور آپ کی بیماری وہیں کی وہیں کھڑی ہوگی۔ اور ہم جو دوائیں آج کل استعمال کر رہے ہیں، یقین کیجیے یہ دوائیں فوراً سے تو نہیں مارتی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے ضرور کھوکھلا کرتی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ شوگر کا پیشنٹ ہے یا اسی طرح سے بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے یا دیگر کوئی اسی طرح سے میٹابولک ڈس آرڈرز کا شکار ہے، تو اس کی رپورٹس نارمل آ رہی ہیں، لیکن پیشنٹ پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا جسم تھکا تھکا رہتا ہے، مجھے طبیعت بوجھل رہتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ تھکاوٹ اور نیند کی کمی، دماغ کا مطلب بوجھل ہونا اور جسم بھی اسی طرح سے تھکا تھکا رہتا ہے، ان علامات کا شکار ہو رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہمیں ملا ہے؟ یہ ہمیں آؤٹ پٹ ملا ہے جو ہم علامات کو دباتے جا رہے تھے، بلکہ ہم علاج نہیں کر رہے تھے۔ تو اب جو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو 3 بیسک پرنسپلز ہیں، ہم نے اگر ان کو چھوڑ دیا ہے اور خالی ہم علامات دبانے پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یقین کیجئے بیماری جو ہے نا، یہ دشمن نہیں ہوتی، یہ بلکہ سیدھی راہ دکھانے کی ایک وارننگ ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، اس کو آپ ٹھیک کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ بیماری کو مینیج ہی کرتے رہتے ہیں تو آپ زندہ تو ہیں لیکن صحت مند کبھی نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوا کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہوگا اور جسم کو آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ خود سے ان بیماریوں کے ساتھ لڑ سکے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں، اپنا ڈائٹری انٹیک ٹھیک کریں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں اور جسم کا جو باڈی کا جو امیون سسٹم ہے اس کو اپنا کام کرنے دیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔